فن لینڈ یوکرین کے معاملے پر ایک نمایاں آواز رہا ہے۔ یہ شمالی یورپی ملک روس کے ساتھ 830 میل طویل سرحد رکھتا ہے اور 2023 میں ہی نیٹو میں شامل ہوا، جس کی بڑی وجہ روس کا یوکرین پر مکمل حملہ تھا۔ حالیہ دنوں میں فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر سٹب ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان ایک اہم رابطے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اب واپس چلتے ہیں یس کانفرنس کے سٹیج پر، جہاں صدر سٹب موجود ہیں۔ صدر سٹب، خوش آمدید۔ ہمیں بتائیے یہ کیسے ہوا کہ فن لینڈ کے صدر کو یورپ میں اور دنیا بھر میں ٹرمپ کے سب سے قریبی گفتگو کرنے والوں میں شمار کیا جانے لگا؟ میرے خیال میں فن لینڈ کے لوگ عام طور پر حقیقت پسند اور منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں اپنے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہتا۔ فن لینڈ جیسے ملک کی روس کے ساتھ طویل سرحد ہے اور روس کے ساتھ ہمارا ایک طویل تجربہ اور تاریخ ہے۔ لیکن میرا یقین ہے کہ یورپ کے بڑے ممالک ہی اصل ذمہ دار ہیں اور وہی بڑا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم پس منظر میں تھوڑی مدد کر سکیں تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ اس یورپی وفد کا حصہ تھے جس نے پوٹن کے ساتھ سربراہی اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ سے بات کی تھی۔ آپ کا کیا تاثر تھا؟ کیا صدر ٹرمپ مایوس تھے؟ اور اگر ایسا تھا تو ان کا اس بارے میں کیا منصوبہ تھا؟ میرا تاثر یہ تھا کہ ہم صرف اس عمل کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں عمل جاری رہا۔ دوسرے الفاظ میں، ہم نے یورپ اور امریکہ کے ساتھ مل کر سلامتی کی ضمانتوں یا انتظامات پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ صدر ٹرمپ، زیلنسکی اور پوٹن کے درمیان دو طرفہ یا سہ طرفہ سطح پر کوششیں کی جائیں۔ تو مایوسی کا لفظ مناسب نہیں تھا۔ میرے خیال میں یہ ایک اہم ملاقات تھی۔ امن کے مذاکرات میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں صدر ٹرمپ پوتن پر زیادہ دباؤ ڈالنے کو تیار ہیں، بشمول براہ راست فوجی دباؤ؟ مجھے نہیں لگتا کہ براہ راست فوجی دباؤ ممکن ہے۔ ہمارے پاس سلامتی کی ضمانتوں کے لیے اپنی فوجی منصوبہ بندی ہے جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن میرا احساس ہے کہ صدر یہاں جنرل کے لاک کی بات بھی شامل ہے، پوتن سے بڑھتی ہوئی جھنجھلاہٹ اور بے صبری محسوس کر رہے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کو زمین سے متعلق کچھ تکلیف دہ سمجھوتوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یوکرین کو ایسا کرنا پڑے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ لیکن مشکل سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان زیادہ سے زیادہ مطالبات پر قائم رہیں کہ یوکرین اپنی پوری زمین واپس لے، جبکہ اس کا تقریباً 20% حصہ روس کے پاس ہے اور اسے واپس لینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوگی؟ ضروری نہیں۔ اصل تجویز یہ تھی کہ رابطے کی لائن پر بغیر کسی شرط کے جنگ بندی ہو، جو تقریباً وہی 20% ہے۔ کوئی زمین کا تبادلہ نہیں۔ اگر جنگ بندی قائم ہو جائے تو پھر زمین اور دیگر معاملات پر بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جلدی میں نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی طرف سے مسلسل زیادہ سے زیادہ مطالبات آ رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یوکرین بھی اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات پر قائم رہے۔ آپ نے پچھلے سال صدر ٹرمپ سے کافی بات چیت کی ہے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب پوتن پر واقعی دباؤ ڈالنے کے قریب ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ کبھی صدر ٹرمپ کی مذاکراتی صلاحیت کو کم نہ سمجھیں۔ میں نے قریب سے یہ دیکھا ہے کہ وہ کس طرح امن معاہدے اور جنگ بندی کراتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکی صدر کے طور پر انہیں کئی مختلف مسائل کے درمیان توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کا قطر پر حملہ عین اس وقت ہوا جب ہم روس اور پوٹن پر بات کر رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بالآخر ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ ہمیں ابھی نہیں معلوم وہ حل کیا ہوگا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ امن قائم کرنا صبر کا کام ہے، اور ہم کل کے مقابلے میں آج امن کے قریب ہیں۔ صدر سٹب، بہت شکریہ۔